آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے بچے کو آٹزم ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے تو وہ ایسے کون سے کام ہیں جو آپ نے بالکل نہیں کرنے۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ رحمان ہے، I'm working as a consultant developmental pediatrician، اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے بچے کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا ڈائگنوسس ملا ہے یا ایٹ رسک آف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہیں تو پھر وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نے نہیں کرنے۔ فرسٹ تھنگ، ٹریٹمنٹ میں ڈیلے نہیں کرنا، بیکاز یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ فرسٹ 3 ایئرز آف لائف میں جتنی تیزی سے ایک بچے کا برین گرو کر رہا ہوتا ہے اتنا تیزی سے کبھی بھی دوبارہ زندگی میں گرو نہیں کرے گا۔ 3 سال کی عمر پہ بچے کا 80% برین جو ہے وہ ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے اور پھر 5 سال کی عمر میں تقریباً 90% ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اور ہم بعد میں اگر نہیں ہوا تو پھر علاج کروا لیں گے، تو آپ نے وہ گولڈن پیریڈ جو ہے وہ لوز کر دیا ہوتا ہے جس کے اندر بچے کے اندر امپروومنٹ کرنے کی، نئی چیزیں سیکھنے کی، بہت سارے رویہ جات کو ریورس کرنے کی جو ہے وہ ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ونڈو شاپنگ سے پرہیز کریں۔ جیسے اب آج کل ہمارے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں، تو ہم پھر ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا، پھر ایک اور ڈاکٹر کو چیک کروایا، پھر ایک اور ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے 1-2 لوگوں سے، تو جسٹ کیپ اٹ ٹو اے میکس آف 3، کہ آپ 3 لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد جو آپ کے ہارٹ کے کلوزسٹ ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے بچے کا اسیسمنٹ کروائیے اور اس کے بعد علاج شروع کروائیے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ تیسری چیز جو بعض اوقات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اسپیچ تھیراپی دلوا لینا یا صرف بیہیویئر تھیراپی دلوا لینا، کہ بیہیویئر کا مسئلہ ہے اس لیے میں بس بیہیویئر تھیراپی لے لیتے ہیں ہم اپنے بچے کے لیے، اور یا پھر صرف اسپیچ ڈیلے ہے تو ہم اسپیچ لے لیتے ہیں صرف۔ اس سے آپ کے بچے کو جو فرق ہے وہ ویسا نہیں پڑے گا جیسا کہ پڑنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بچے کو گلا خراب کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اور آپ صرف پیناڈول دے کے کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس سے بخار وقتی طور پہ کم ہوگا لیکن چلتا رہے گا جب تک ہم اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے۔ سو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کا علاج ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آپ کو بہتری نظر آئے گی لیکن کمپریہنسو ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا رائٹ اپروپریٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے اگر آپ صرف ایک تھیراپی لیتے ہیں تو۔ یور کڈ نیڈس آل لائک اے ملٹی ڈسپلنری ٹیم اپروچ، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ میرا بچہ تو اسکرین سے سیکھتا ہے، یا وہ اسکرین کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تو کمزور ہو جائے گا، اس لیے میں اس کا اسکرین ٹائم نہیں کم کر سکتا۔ دس از اے ویری بگ مسٹیک ٹو می۔ آپ نے اپنے بچے کا اسکرین ٹائم جب تک کم نہیں کریں گے، ایک بچہ جسے 6 سے 8 گھنٹے، بعض اوقات 10 گھنٹے یا 4 گھنٹے اسکرین دیکھنے کی عادت ہے، جب تک ہم اس ٹائم کو کم نہیں کریں گے تب تک ہم وہ ٹائم کسی پروڈکٹیو کام کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز کہ اسکرین کا اپنا ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہے بچے کے اوپر، تو ہم نے ایک تو ایج اپروپریٹ گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے، دوسرا یہ نہیں سوچنا کہ اسکرین سے بچہ سیکھ رہا ہے، سیکھنا اس نے والدین سے ہے، سیکھنا اسے انسانوں سے ہے، بیکاز اسکرین سے اس نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ شاید ہمارے پاس یا ڈاکٹر کے پاس آنے تک جو ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ سو وی وانٹ دیم ٹو لرن ادر تھنگز ان لائف، جیسے کہ اپنی بات سمجھانا اور اسے کمیونیکیٹ کرنا۔ اگر آپ کے کوئی بھی اپنے بچے سے ریلیٹڈ کویسچنس ہیں آٹزم یا کسی اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یا سیریبرل پالسی سے ریلیٹڈ، تو آپ مرہم ایپ کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔